اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات آئی تھی کہ لتعودن فی ملتنا وغلبوا قال ولو کنا کارہین، کہ لتعودن فی ملتنا یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں شعیب علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں۔ کیا ہے؟ شعیب علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے، اور شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ عود کہتے ہیں پہلی حالت کی طرف لوٹنے کو، عود کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو۔ تو لتعودن جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں شعیب علیہ السلام بھی شامل۔ عود کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو۔ تو اب سوال یہ ہوا کہ کیا شعیب علیہ السلام بھی پہلے حالت کی طرف، شعیب علیہ السلام کو بھی پہلے حالت کی طرف لوٹنے کے لیے کہا گیا؟ شعیب علیہ السلام تو پہلی حالت ان کی ایمان ہی کی تھی، کفر کی تو حالت تھی نہیں۔ عود کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو، تو شعیب علیہ السلام کے پہلی حالت تو ایمان ہی کی تھی، کفر کی تو تھی نہیں۔ اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں کفر سے اور شرک سے۔ تو اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے یا اسی سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ تغلیباً شعیب کو اس میں شامل کیا گیا، شعیب علیہ السلام کو تغلیباً لتعودن میں شامل کیا گیا، اس لیے کہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، تو ایمان لانے والے تو پہلے کفر کی حالت پر تھے، تو ان کا لوٹنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان سے کہا کہ تم ہمارے اپنے دین میں لوٹ آؤ، تو پہلی حالت ان کی کفر کی تھی، تو کفار نے اور سرداروں نے ان کو لوٹنے کے لیے کہا۔ لیکن شعیب علیہ السلام سے چونکہ گفتگو ہو رہی تھی تو تغلیباً شعیب علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ آیا سمجھ میں؟ کیا گفتگو چل رہی تھی شعیب علیہ السلام سے، اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں چونکہ پیغمبر ہیں، کفر کا شائبہ ہی نہیں، کفر کا شائبہ ہو بھی نہیں سکتا ہے، معصوم عن الخطا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی چونکہ شعیب علیہ السلام سے، اس لیے لتعودن جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ استعمال کیا وہ تغلیباً شعیب علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کر لیا، ورنہ مراد اس سے شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے ان کے دین پر تھے، وہ پہلے دین کفر پر تھے، شرک پر تھے، وہ پہلے ہے نا، ایمان لے آئے تو ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ، اپنے دین میں لوٹ آؤ، کیونکہ پہلے وہ کفر پر تھے، ایمان پر آئے تو ان کے لیے لوٹنے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن شعیب علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہیں، کفر اور شرک سے معصوم ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں کفر کی طرف لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیا گیا تو شعیب علیہ السلام کو اس میں تغلیباً شامل کر لیا گیا ہے نا، ورنہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں پرانے دین کی طرف یعنی کافر و مشرک کے دین کی طرف لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لتعودن جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ عود کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو۔ شعیب علیہ السلام پیغمبر ہیں، کفر و شرک کا ان سے صدور ہو ہی نہیں سکتا، سمجھا؟ تو پھر شعیب علیہ السلام کو لتعودن میں کیوں شامل کیا گیا؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال کیوں کیا گیا؟ تغلیباً شعیب علیہ السلام کو اس میں شامل کیا گیا۔ مراد اصلاً کون ہے؟ شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے، چونکہ وہ دین کفر پر تھے اور ایمان قبول کیے تھے، تو ان کے لیے لوٹنے کی بات ہو سکتی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ تم اپنے پرانے دین میں لوٹ آؤ۔ لیکن شعیب علیہ السلام تو کافر و مشرک تھے ہی نہیں، کفر کا شائبہ بھی نہیں ان کے اندر۔ اور اسی طرح قال انا اعود فیہا ولو کنا کارہین، یہاں بھی جو شعیب علیہ السلام نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا انہی کے طرز کو اختیار
کرتے ہوئے، کیا ہے؟ انہی کے طرز کو اختیار کرتے ہوئے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو خود کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کہ اولو کننا کارہین، اگر ہم لوٹ آئیں اپنے پرانے دین کی طرف اور اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں تو لوٹنے کا اعتراف تو خود کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام۔ تو یہاں پر بھی تغلیباً شعیب علیہ السلام لوٹنے کا ذکر کر رہے ہیں، لوٹنے میں وہ شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوٹنا کس کو کہا جائے گا؟ پہلے حالت کی طرف۔ شعیب علیہ السلام کے پہلی حالت بھی ایمان کی ہے، بولنے سے پہلے والی حالت کیا ہے؟ ایمان کی ہے۔ ہاں البتہ جو ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی پہلی حالت کیا ہے؟ کفر کی ہے، تو ان کے بارے میں لوٹنے کا امکان ہے، لوٹنے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھیے، اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم اولم یہد لہم اولم یہد للذین یرثون الارض بالسکن من بعد ہلاک اہلہا، کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوئے رہائش کے اعتبار سے ان لوگوں کے ہلاکت کے بعد، ان فاعل ہے مخففہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے، انہو کیا جو لوگ زمین کے وارث ہوئے ان کی ہلاکت کے بعد ان کے لیے یہ بات کافی نہ ہوئی کہ لو نشاء اصبناہم، اگر ہم چاہیں تو ان پر عذاب بھیج دے ان کے گناہوں کی وجہ سے، کما اصبناہم من قبلہم، جیسا کہ ہم نے ان پر بھیجا تھا ان سے پہلے۔ یعنی کیا جو لوگ بے خوف ہو رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ان پر عذاب بھیج دے؟ جس طرح گزشتہ قوموں پر عذاب آیا، کسی پر رات میں آیا، کسی پر دن میں آیا، کسی پر شام کے وقت آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیج دے ان کے گناہوں کے طفیل، تو کیا عذاب کی دھمکی ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان کو کافی ہو جانا چاہیے، ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ کافی ہو جانے کا مطلب ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کے اندر ہی عذاب میں ہلاک کر دے۔ وَالْحَمْزَةُ فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ لِلتَّوْبِيخِ، اور حمزہ چاروں جگہوں میں توبیخ کے لیے ہے، چار جگہ، افا آمینہ، افا آمینہ، افا آمینہ، ایک ہے نا، اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ افا آمینہ، تیسرا کیا ہے؟ افا آمینو، چوتھا کیا ہے؟ اولم یہدے، اولم یہدے، تو چار حمزہ ہوا، کیا ہوا؟ تو چار حمزہ ہوا، افا امینہ اہل القریٰ، افا امینہ اہل القریٰ، افا امینو اور اولم یہدے۔ تو فرمایا ان چاروں جگہوں میں حمزہ کس کے لیے ہے؟ توبیخ کے لیے ہے، انکار کرنے کے لیے۔ کس کے لیے ہے؟ تنبیہ کے لیے، توبیخ کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے۔ یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، سمجھا؟ اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے، والفاء والواو للتوبیخ، والفاء والواو الداخلۃ علیہا للعطف، اور فا اور واو جو داخل ہے اس پر وہ عطف کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ دو جگہ فا ہے نا، دو جگہ کیا ہے؟ افا امینہ، افا امینو، او امینہ، اولم یہدے، دو جگہ فا ہے، دو جگہ واو ہے، یہ عطف کے لیے ہے۔ کیا کس کے لیے ہے؟ عطف کے لیے ہے، سمجھا؟ وفی قراءۃ بسکون الواو فی الموضع الاول عطفا بأو، اور ایک قرأت ہے واو کے سکون کے ساتھ پہلے جگہوں میں او پر عطف کرتے ہوئے۔ کس پر عطف کرتے ہوئے؟ او پر عطف کرتے ہوئے، سمجھا؟ تو ایک قرأت کس کی ہے؟ اور ایک قرأت میں واو کے سکون کے ساتھ ہے فی الموضع الاول، پہلی جگہ میں، سمجھا؟ تو پہلی جگہ جو واو کون ہے؟ او امینہ ہے نا، او امینہ ہوا نا، او امینہ میں واو کے سکون کے ساتھ عطفاً بأو، او پر عطف کرتے ہوئے۔ کس پر؟ عطفاً بأو، او کے ساتھ عطف کرتے ہوئے۔ تو او امینہ جو ہے نا، او امینہ، تو اسی پر عطف کرتے ہوئے آخری والا جو ہے اولم یہدے، اولم یہدے، تو اسی کو کہا گیا کہ ایک قرأت ہے واو کے سکون کے ساتھ او لم یہدے، او لم یہدے، اور اس کا عطف ہو جائے گا او امینہ پر۔ کس پر؟ او امینہ پر، سمجھا؟ او امینہ، او امینہ پر۔ تو آیا سمجھ میں؟
4 जगह हुई, उन चारों जगहों में वाव किसके लिए आया? चारों जगहों में हमजा आया, इस्तिफाम नहीं है बल्कि तौबीक के लिए। किसके लिए है? तंबीह के लिए, इनकार करने के लिए। 2 जगह पर फाव है और 2 जगह पर वाव है, तो फा और वाव दाखिल है उस पर अत्फ के लिए। ये फा और वाव का सिलसिला अत्फ का है, समझा। और एक किरत में वाव के सुकून के साथ है पहली जगह में अत्फन बे औ पर अत्फ करते हुए। किस पर अत्फ करते हुए? औ पर अत्फ करते हुए। तो पहली जगह कौन सी है? अव अमीना। किस पर? अव अमीना अहलुल कुरा। तो अव अमीना, अफ अमीना, अफ अमीना अहलुल कुरा, ये पहली जगह है, ठीक है। उससे पहले औ का लफ्ज है कहीं पर। तो चारों जगहों में हमजा किसके लिए हुआ? तौबीक के लिए, इनकार करने के लिए हुआ। और फा और वाव जो उस पर दाखिल है वो अत्फ करने के लिए हुआ। तो हमजा भी दाखिल है ना, और हमजा के बाद फा है, कहीं वाव है, तो 2 जगह फा है, अफा अमीना और अफा अमीनू, और 2 जगह वाव है, अवा अमीना और अवलम यह दे। तो 2 जगह वाव है, 2 जगह फा है, ये अत्फ के लिए। वाव और फा किसके लिए होगा? अत्फ करने। और फी क़िराअतिन बिसुकूनिल वाव फिल मौज़िइल अव्वल अत्फन बिऔ, और एक किरत में वाव के सुकून के साथ है पहली जगह में औ के जरिए से अत्फ करते हुए। यानी अवा अमीना अहलुल कुरा जो है ना, उसको पढ़ेंगे औ अमीना। क्या पढ़ेंगे? औ अमीना। तो ये मुराद है क्या? अवा अमीना अहलुल कुरा को अवा के बजाय औ, वाव के सुकून के साथ औ अमीना अहलुल कुरा पढ़ा जाए। ये किरत है नाफे की। तो समझ में आ गया कि 4 जगह हमजा आया, अफा अमीना, अव अमीना, अफा अमीनू और अवलम यहदे। इन चारों जगहों में हमजा तौबीक के लिए, डांट डपट के लिए, तंबीह के लिए, है ना, सरजनिश के लिए। किसके लिए? सरजनिश के लिए। और चारों जगह में 2 जगह वाव आया है और 2 जगह फा आई है। 2 जगह क्या आई है? वाव, और 2 जगह फा। तो ये अत्फ के लिए। किसके लिए है? अत्फ करने के लिए। यानी ये सब हुरूफ आतफा कहलाए। क्या कहलाएंगे? हुरूफ आतफा कहलाएंगे। तीसरी बात कि जो तीसरा जुमला अव अमीना अहलुल कुरा, अव अमीना, दूसरा जो है अव अमीना अहलुल कुरा, तो अव अमीना में वाव को मुतहर्रिक के बजाय वाव को सुकून भी पढ़ सकते हैं, औ अमीना। क्या पढ़ सकते हैं? औ अमीना। ठीक है, बात खत्म हो गई। ये तो हो गई समझ, ये तो बात आ गई समझ में। अब आगे देखिए, वनहनु नतबाउ नख्तिमु अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माऊना, और हम उनके दिलों पर मुहर लगा देंगे और वो सुनेंगे नहीं। अलमौइज़त सिमा तदब्बुरिन, यानी वो नसीहत की बातों को सुनेंगे नहीं। सिमा तदब्बुरिन, और फिक्र करने के लिए, समझा। यानी अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों पर, ऐसे लोगों के दिलों पर क्या कर देता है? मुहर लगा देता है। तिलकल कुरा अल्लती मर्रा ज़िक्रुहा नकुस्सु अलैका या मुहम्मद बिन अंबाइहा अखबार अहलिहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनातिल मुअजिज़ातिज़ ज़ाहिरात, और ये बस्तियाँ जिनका जिक्र गुजर चुका है, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारे सामने उसकी बस्ती वालों की खबरें बयान करते हैं। तहकीक के उनके पास उनके रसूल आ गए, बिल बय्यिनातिल मुअजिज़ातिज़ ज़ाहिरात, वाज़ेह निशानियों को लेकर। फमा कानू लियुमिनु इंदा मजीइहिम बिमा कज़्ज़बू कफ़रू बिही मिन क़ब्लु, तो वो ऐसे नहीं थे कि ईमान ले आए रसूलों के आने पर, इस वजह से कि उन्होंने तकज़ीब किया, इनकार किया उसका इससे पहले। यानी रसूलों के आने से पहले पहले वो इनकार करते रहे हैं रसूलों का। तो रसूल गरचे वाज़ेह मोजज़ात लेकर के आए, लेकिन वो अपने इनकार पर क्या रहे? जमे रहे। बल इस्तमर्रू अलल कुफ्र, बल्कि वो अपने कुफ्र पर इस्तिमरार करते रहे, लगे रहे। कज़ालिक तबअ यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीना, ऐसे ही मुहर लगाना, जिस तरह अल्लाह ने मुहर लगाया, अल्लाह ताला काफिरों के दिलों पर मुहर लगा देता है। यानी जो कौमें भी क्या करती हैं? रसूल के मोजज़ात आने के बाद रसूल के मोजज़ात पर यकीन नहीं करती हैं, रसूल के निशानियों को तस्लीम नहीं करती हैं, रसूल की रिसालत को नहीं मानती हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देता है। तो यही हाल है हुजूर के ज़माने के काफिर और मुशरिक का भी, कि अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों पर क्या कर देगा? मुहर लगा देगा। वमा वजदना
लिअक्सरिहिम अन्नास मिन अहदिन अय वफाइन बिअहदिन यौम अखदिल मीसाक़ि व इन मुखफ़फ़तुन वजदना अक्सरहुम लफ़ासिक़ीन। और हमने नहीं पाया मगर उनमें से अक्सर लोगों को क्या है अहद में, अहद का वफादार। और कौन से अहद का? बीसाक के अहद का वफादार हमने नहीं पाया। व इन मुखफ़फ़ा, और इन मुखफ़फ़ा है, और हमने पाया यकीनन उनमें से अक्सर लोगों को फासिक। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मीसाक में जो हमने अहद लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम, और तमाम इंसानों की रूहों ने कहा था कि बला वरब, हाँ आप हमारे परवरदिगार हैं। तो इस अहद मीसाक का वफादार हमने क्या है अक्सर इंसानों को नहीं पाया। आलम अरवा में तो कह दिया था कि आप ही हमारे परवरदिगार हैं, लेकिन दुनिया के अंदर आया तो उसने अपना परवरदिगार किसी और को बना लिया। तो अक्सर लोग इस अहद अलस्त के वफादार नहीं निकले। आगे देखिए, सुम्मा बासना मिन बादिहिम अय रुसुलिल मज़कूरीन मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइही। फिर हमने भेजा उन रसूलों के बाद जो मज़कूर रसूलों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी नौ निशानियां लेकर फिरौन के पास, उसके दरबारियों के पास, यानी उसके कौम के पास। फ़ज़लमू कफ़रू बिहा, चुनांचे उन लोगों ने उन निशानियों का इनकार किया। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीना, तो आप देख लीजिए मुफ़्सिदों का अंजाम कैसा हुआ। बिलकुफ्र मिन इहलाकिहिम, यानी जो कुफ्र के ज़रिए से फसाद मचाते हैं उनका अंजाम कैसा हुआ, यानी उनकी हिलाकत का वाक़या पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तारीख़ देख लीजिए कैसे अल्लाह ताला ने उनको हिलाक कर दिया। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या है फ़िरऔन, मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन के तरफ से, तेरे तरफ भेजा गया हूँ। फ़कज़्ज़बहू, फ़िरऔन ने उनको झुटला दिया। फ़क़ाला, चुनांचे उन्होंने कहा, अना हक़ीक़ुन जदीरुन अला अन ऐ बे अल्लाह अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़, कि मैं मेरे लिए मुनासिब नहीं, मेरे लिए लायक नहीं, मगर मेरे लिए अना हक़ीक़ुन जदीरुन अला बि अन ला यक़ूल अक़ूला, कि फ़क़ाला, तो उसने कहा, किसने कहा? पैगंबर ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस बात के लायक हूँ, क्या मैं इस बात का मुस्तहिक़ हूँ, क्या मेरा इस बात पर हक़ है कि मैं अल्लाह पर क्या है नहीं कहूँ मगर हक़ बात, यानी अल्लाह के सिलसिले में कोई झूठी बात अल्लाह की तरफ मंसूब न करूँ, अल्लाह की तरफ जो बात भी मंसूब करनी हो वो हमको हक़ बात मंसूब करूँ। अफ़ी क़िराअतिन में तशदीदिल या है, और एक क़िराअत में या के तशदीद के साथ है, कौन सी या? अलैया। फ़क़ाला हक़ीक़ुन अलैया, क्या पढ़ेंगे? एक क़िराअत है अलैया की, अला के बजाय, और एक क़िराअत में या के तशदीद के साथ है फ़हक़ीक़ुन मुब्तदाउन ख़बरुहु अन्ना मा बादहु, चुनांचे हक़ीक़ुन मुब्तदा हो जाएगा और अन्ना और उसका मा बाद क्या हो जाएगा? खबर हो जाएगा। तो हक़ीक़ुन अला, अल्लाह है ना, अन ला अक़ूला, तो अला के बाद जो अन ला अक़ूला है ना ये बन जाएगा खबर। क्या बन जाएगा? खबर बन जाएगा। किसका? हक़ीक़ुन का। तो हक़ीक़ुन मुब्तदा है और उसका खबर अन, और उसका मा बाद है, और अन कहाँ है? अला अन ला अक़ूला है ना, तो अन जो है अला के बाद अन, तो ये अन बन जाएगा पूरा बिल मिला करके खबर। तहक़ीक़ के मैं तुम्हारे पास बैना लेकर के आया तुम्हारे परवरदिगार के तरफ से, तो आप भेजिए मेरे साथ मुल्क शाम की तरफ बनी इसराइल को। वकान इस्ताबदहुम, और फ़िरऔन ने उनको गुलाम बना रखा था। क़ाल फ़िरऔन लहू, फ़िरऔन ने उनसे कहा, इन कुन्त जीत बिआयतिन अला दावाक फ़ाति बिहा इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तू कोई निशानी ले आए अपने दावे पर तो ले आ, अगर तू सच्चा है, यानी ए मूसा अगर तू कोई निशानी लेकर के आना चाहता है अपने दावे की, नबूवत के दावे की सच्चाई पर, तो तू निशानी ले आ। फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी तो अचानक वो बड़ा सांप बन गई। हय्यतुन अज़ीमतुन, खुला हुआ सांप, बड़ा सांप बन गई। वनज़अ यदहु अख़रजहु मिन जबीबिही फ़इज़ा हिय बैज़ाअ ज़ातु शुअइन लिन्नाज़िरीन, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ घुसाया, अपने गिरेबान से निकाला घुसा करके, तो अचानक वो रोशनी वाला है देखने वालों के लिए। खिलाफ मा कानत अलैहि मिनल अदमत, उसके बरखिलाफ, उस गंदुमी रंग के बरखिलाफ जिस तरह वो था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी रखी, सांप बन गई, और गिरेबान में हाथ डाला और निकाला, क्या हुआ? वो रोशन बन करके हाथ निकली, और गंदुमी रंग हाथ का खत्म हुआ और रोशन हो गया हाथ। ये निशानी लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम गए फिरौन के पास। तो एक अहम बात जो आज बतलाई गई कि रात की जो तशरीह हुई थी उसमें थोड़ा सा लोच रह गया था। औला तउदुन्न फी मिल्लतिना क़ाला वलौ कुन्ना कारिहीन,
تو اس لوچ کو ختم کر دیا گیا کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، حاضر کے بجائے، یہ واحد حاضر کے بجائے جمع حاضر کا صیغہ استعمال کیا۔ اس سے یہ فہم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تو معاذ اللہ شعیب علیہ السلام تو کفر اور شرک سے پاک ہے، اور عود کہتے ہیں پہلے حالت کی طرف لوٹنے کو۔ تو قوم کے پہلے حالت کی طرف لوٹنے کی دھمکی دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن شعیب علیہ السلام کے بارے میں پہلے طرف لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جمع حاضر کا صیغہ استعمال کر کے شعیب علیہ السلام کو کیوں اس میں شامل کیا گیا ہے نا؟ تو جواب یہ ہوا کہ شعیب علیہ السلام کو تغلیباً شامل کیا گیا، اس لیے کہ بات چیت ٹاکنگ کس سے ہو رہی ہے؟ شعیب علیہ السلام سے، تو تغلیباً ان کو یہ لَتَعُودُنَّ میں شامل رکھا گیا، سمجھا، شامل کیا گیا، ورنہ حقیقت میں شعیب علیہ السلام پرانے دین کی طرف لوٹنے کا ان کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو پیغمبر ہیں، کفر اور شرک سے پہلے بھی محفوظ تھے۔ ہاں البتہ جو ایمان لانے والے شعیب علیہ السلام پر، جو ایمان لانے والے ان کے بھائی تھے، ان کی قوم کے افراد تھے، سمجھا، تو مراد وہ ہیں کہ ان کے بارے میں لوٹنے کا سوال ہو سکتا ہے، دھمکی لوٹنے کی دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ ان کا پرانا دین کیا تھا؟ کفر والا تھا۔ اگلا کہ بھائی اولو کننا کارہین، اس کے اندر بھی ہے انعود فی ملتنا اولو کننا کارہین، کیا ہم اپنی پہلی ملت میں لوٹ آئے اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں؟ تو یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی تو جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا اور اپنے آپ کو اس میں شامل کیا، تو گویا کہ یہ اعتراف تو ہوا لوٹنے کا، کیا ہوا؟ یہ اعتراف ہوا لوٹنے کا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جس طرح انہوں نے جو طرز اختیار کیا تھا، شعیب علیہ السلام نے جمع متکلم کا صیغہ استعمال کر کے اسی طرز میں جواب دیا۔ یہاں پر بھی تقریباً شعیب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس میں شامل کر دیا، آیا سمجھ میں؟ ورنہ حقیقت میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں یا کسی پیغمبر کے بارے میں کفر کی طرف، شرک کی طرف لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کے لیے جو زمین کے وارث ہوئے رہائش کے اعتبار سے ان لوگوں کی ہلاکت کے بعد، بستی والوں کی ہلاکت کے بعد، یہ بات واضح نہ ہوئی ان کے سامنے؟ ان فاعل ہے، مخففہ ہے، اس کا اسم معذوف ہے، اصل عبارت ہے انہو۔ کیا ان کی ہدایت کے لیے یہ بات کافی نہ ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر عذاب بھیج دے گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا ان سے پہلے؟ اور حمزہ چاروں جگہوں میں سرزنش کے لیے ہے، عرفہ اور واو جو داخل ہے اس پر حمزہ کے ساتھ یہ عطف کے لیے ہے، اور ایک قرأت میں واو کے سکون کے ساتھ ہے پہلی جگہ میں او کے ذریعے سے عطف کرتے ہوئے، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ سنیں گے نہیں، اور وہ سنتے نہیں، یعنی نصیحت کو غور و فکر کرنے کی نیت سے۔ یہ بستیاں ہیں جس کا ذکر گزر چکا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے سامنے ان بستی والوں کی خبریں بیان کرتے ہیں، تحقیق کہ ان کے پاس رسول آئے کھلی نشانیوں کو لے کر، واضح معجزات کو لے کر، تو وہ لوگ ایسے نہ ہوئے کہ ایمان لائے ان کے آنے کے وقت، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے تکذیب کی، یعنی کفر کیا، جھٹلایا اس سے پہلے، یعنی رسولوں کے آنے سے پہلے، بلکہ وہ لوگ کفر پر جمے رہے۔ ایسے ہی جس طرح مہر لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے نہیں پایا اکثر لوگوں کو عہد کا پکا، یعنی یوم اخذ میثاق، یوم میثاق کے عہد کا پکا، یوم میثاق کے عہد کا وفادار، یعنی عہد الست میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اس وعدے کا وفادار ہم نے نہیں پایا اکثر کو، اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر لوگوں کو فاسق۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، یعنی مذکورہ رسولوں کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، چنانچہ ان لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کفر کے ذریعے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی ان کی ہلاکت کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون میں رسول ہوں، رب العالمین کے طرف سے تیرے طرف بھیجا گیا ہوں۔ فرعون نے ان کو جھٹلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں، میں اس بات پر کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اللہ پر نہ کہوں مگر حق بات، یعنی اللہ پر جھوٹی بات منسوب نہ کروں بلکہ اللہ کے سلسلے میں سچی بات ہی کہوں۔ اور ایک قرأت میں یا کی تشدید کے ساتھ ہے، چنانچہ علیہ، کیا پڑھیں گے؟ حقیقن علیہ، اور فحقیقن مبتدا ہو جائے گا اور اس کی خبر ان اور اس کا مابعد ہو جائے گی، تحقیق کہ میں تمہارے پاس بینہ لے کر آیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، تو آپ بھیجیے میرے ساتھ ملک شام کی طرف بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے ان سے کہا
اگر تو کوئی نشانی لے کر کے آئے ان کنت بآیۃ فات بہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر کے آیا اپنے دعوے پر تو اس کو لے، اگر تو سچا ہے اور اس میں اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈال دیا، اچانک وہ بڑا اژدہا بن گئی، بڑا سانپ بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا تو اچانک وہ روشن تھی، روشنی والی تھی، دیکھنے والوں کے لیے اس گندمی رنگ کے برخلاف ہاتھ تھا جس پر وہ تھا، اس گندمی رنگ کے برخلاف ہاتھ ہوا، ہاتھ نکلتا جس پر وہ پہلی حالت میں تھا۔